السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کی تمام خوشیاں اور نعمتیں آپ کا نصیب ہو۔ تو رمضان سیریز میں آج میں 27ویں روزے کی عبادات اور وظائف کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے رمضان المبارک کے 26 روزوں کی عبادات اور وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ آج رمضان المبارک کی چوتھی طاق رات ہے، یعنی کہ 27ویں شب قدر ہے، تو اس سے ریلیٹڈ بھی میں آپ کے ساتھ وظائف اور عبادات شیئر کر چکی ہوں۔ اب تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا صبح 27واں روزہ ہے، پیچھے 3 یا 2 روزے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس میں کی گئی عبادات اور نیکیاں قبول فرمائے اور ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، کیونکہ جس طرح رمضان المبارک میں نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کا عذاب بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد علیہ السلام کو زیادہ محبوب تھے، اسی طرح سال کے 12 ماہ میں سے رمضان المبارک رب تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کے واسطے سے باقی 11 بھائیوں کی مغفرت فرما دی، اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے 11 ماہ کی خطائیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ رمضان المبارک کے بہت سے فضائل و خصائل ہیں۔ ان میں نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا اور قرآن میں صرف ماہ رمضان المبارک کا نام صراحتاً آیا۔ اس وجہ سے رمضان و قرآن میں گہری مناسبت ہے اور زیادہ تعلق، اسی لیے اس ماہ بالخصوص شب و روز قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بھی دونوں مل کر شفاعت کریں گے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جیسے کسان کھیتی کاٹ کر سال بھر آرام کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے، اسی طرح یہ ماہ مسلمان کی کمائی کا ہے کہ اس میں کمائی سال بھر کام آئے گی۔ تو آپ نے رمضان المبارک کے کچھ فضائل سنے، تو آئیے بڑھتے ہیں عبادات کی طرف۔ بعد از نماز فجر آپ نے دعائے کرب و پریشانی 17 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے دعائے کرب و پریشانی تجوید کے ساتھ، صحیح زیر زبر کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ دعائے کرب و پریشانی خاص طور پر کرب و غم کو دور کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ اگر آپ ہر طرف سے زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، بے بس ہیں، بے چین ہیں، لاچار ہیں، تو آپ اس دعائے کرب و پریشانی کو 313 مرتبہ روزانہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو ایسے سنوار دیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ زندگی میں کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ تو آئیے دعائے کرب و غم پڑھتے ہیں۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ پھر بعد از نماز ظہر آپ نے درود ابراہیمی 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح زیر زبر کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب کی بجائے الٹا گناہ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن پاک کو خوش الحانی سے پڑھو۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے قرآن پاک میں غلطیاں ہیں تو پہلے اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ قرآن پاک میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے بعد از نماز اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر بعد از نماز عصر آپ نے صدقہ کرنا ہے۔
یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ رقم جو ہے وہ خرچ کرنی ہے، یا اپنا لباس آپ نے کسی فقیر کو یا حاجت مند کو دینا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں جو حاجت مند ہے، جو عید کے کپڑے نہیں بنا سکے، ان کو اپنے لباس دیجئے اچھے والے تاکہ وہ عید پہ پہن سکے۔ کھانا کھلائیے، روزے داروں کا روزہ افطار کروائیے۔ آپ کے دروازے پہ جو سائل آتے ہیں آپ ان کو خالی نہ واپس کیا کریں، ان کو کچھ نہ کچھ دیا کریں۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ خاص طور پر صدقے کے لیے بھی مشہور ہے، تو آپ کوشش کریں کہ کچھ نقد رقم سائلوں کو دیں، یا اپنا اترا ہوا لباس دیں، یا پھر آپ جو کھانا اپنے گھر میں بناتے ہیں وہ آپ روزانہ کسی سائل کو یا فقیر کو جب دروازے پہ کوئی آتا ہے تو آپ اسے کھلائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے بلاؤں کو دور کر دے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے کام آتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ پھر بعد از نماز مغرب آپ نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 4 40 مرتبہ پڑھنی ہے، تو آئیے تجوید کے ساتھ صحیح زیر زبر کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 4 پڑھتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پھر بعد از نماز عشاء آپ نے صلاۃ الحاجات 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ: پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتح، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں بے شک۔ پھر صلاۃ الحاجات کی دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الحمد شریف، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ دعائے ایوب علیہ السلام پڑھنی ہے۔ دعائے ایوب یہ ہے: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ: بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے بے شک۔ صلاۃ الحاجات کی تیسری رکعت پہ آپ نے سورۃ الحمد شریف، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ والی آیت پڑھنی ہے: وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ پھر صلاۃ الحاجات کی چوتھی رکعت پہ آپ نے سورۃ الحمد شریف، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ترجمہ: اللہ ہم کو کافی ہے اور کیا اچھا کار ساز ہے۔ آگے دوسری آیت کا ترجمہ: اور وہ کیا ہی بہترین کار ساز ہے، یعنی کہ کام کرنے والا ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے بے شک۔ صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد آپ نے استغفار کی 5 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ استغفار کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 کی ایک تسبیح آپ 5 مرتبہ پڑھ لیں تو 500 مرتبہ ہو جائے گا۔ یہ سید الاستغفار بھی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو آئیے صحیح زیر زبر کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ استغفار پڑھتے ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری 27ویں روزے کی عبادات اور وظائف اختتام کو پہنچتے ہیں، یعنی کہ مکمل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا صبح 28ویں روزے کی عبادات اور وظائف کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خود بھی پڑھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔